اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وہ 4 نبی جو ابھی تک زندہ ہیں۔ کروڑوں سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر بے شمار لوگوں کو اور قوموں کو آباد کیا اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کرام جلوہ افروز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین بنایا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ تو اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد وہ انہی کے امتی ہیں۔ اگرچہ وہ خود انبیاء ہیں، لیکن وہ انبیاء اب امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں؟ یہ 4 انبیاء کرام کہاں پر ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پر زندہ رکھا اور ان کو زندہ رکھنے کی وجوہات کیا ہے؟ اسی سوالوں کے جوابات اور بہترین ڈاکومنٹری ویڈیو کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ پوری قوم تقریباً یہودی تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور ہدایت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لے آئیں اور آپ کو جھٹلاتی رہیں اور آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کامل یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح اپنی جہالت پر اور کم علمی پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ میں سے کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں کو احساس ہوا کہ آج انہوں نے ایمان کو قبول کیا، کل کچھ اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق کی دعوت دینے سے روکا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔
ادھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ شخص جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے گیا۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں عیسیٰ روح اللہ کی ملاقات حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ مریم بی بی سے ملاقات کے وقت آپ نے ان کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بھیجا ہوا شخص طوطیانوس کہاں پر ہے، اور اگر یہ طوطیانوس ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑائی لڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ان سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو عام کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ کی ظاہری وفات ہوگی تو آپ کو مدینہ منورہ کے سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت دینا چاہتا تھا،
لیکن خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، لہٰذا انہوں نے جانشین بننے سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں بھی ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں پر وہ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے ایک چشمے سے ہوا، اس میں سے آپ نے پانی پیا اور آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور اسی دوران آپ نے وہاں پر آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ محترم دوستو، حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جس کا ذکر نام کے بغیر قرآن پاک میں آیا ہے۔ 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور تفاسیر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی پر ہوا۔ وہاں سے ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ آواز یہ تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں انہی کا امتی اور صحابی ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں گفتگو فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کانا نازل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلایا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر ہونے کا ذکر روایات میں بھی موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کے کرتے بناتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کو بے تحاشا نیکیاں مل جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی تھی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی، لیکن زمین پر وہ بے شمار ہوتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، جس کا قصہ یوں ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ دوزخ کیسا ہے، میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ جنت کیسا ہے، میں جنت کی سیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جن کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس جائیں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی، اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ محترم دوستو، تفسیر روح البیان سورہ صافات آیت نمبر 32 کے تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 4 پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جن کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی ہے، اور 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمینوں پر۔ جو آسمانوں پر ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو زمین پر ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم ہیں۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔